पहर के 3 बजे हैं। अस्सलामु अलैकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। रुमैसा कुरैशी से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्क भर में कस्टम्स बॉन्डेड वेयर हाउसेस का 3 साल का आज़ादाना थर्ड पार्टी ऑडिट करवाने की हिदायत की है। वज़ीर-ए-आज़म और दिफाई पैदावार के वज़ीर ने इस्लामाबाद में एक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर समेत तरक्याती मंसूबों पर पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया है। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने खित्ते और दुनिया भर में अमन व इस्तेहकाम के हुसूल के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी को फ़रोग़ देने के पाकिस्तान के पुख्ता अज़्म का इयादा किया है। वज़ीर मनसूबाबंदी और तरक्की की ज़ेर सदारत हंगामी रद्द-ए-अमल कमेटी के 13वें इजलास में मुल्क भर में मानसून की मौजूदा सूरत हाल का जायजा लिया गया। भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्जा जम्मू कश्मीर में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा शेख अब्दुल अजीज़ की 18वीं बरसी आज मनाई जा रही है। और शाम की एक अदालत ने साबिक हुक्मरान बशारुल असद को इंसानियत के खिलाफ और जंगी जराइम के इल्जामात में कसूरवार करार देते हुए उनकी गैर मौजूदगी में सजाए मौत सुना दी है। और अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मुल्क भर के कस्टम्स बॉन्डेड वेयर हाउसेस का 3 साल का आज़ादाना थर्ड पार्टी ऑडिट करवाने की हिदायत की है। वो आज इस्लामाबाद में फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के उमूर पर जायजा इजलास की सदारत कर रहे थे। शहबाज शरीफ ने कहा, कस्टम्स बॉन्डेड वेयर हाउसेस में किसी भी बेज़ाब्तगी की गुंजाइश नहीं और किसी भी बेज़ाब्तगी और गैर कानूनी सरगर्मी में मुलव्विस अहलकारों के खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाएगी। इजलास को कस्टम बॉन्डेड वेयर हाउसेज और उन लैंड रेवेन्यू इन्फोर्समेंट के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। इजलास में बताया गया कि वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर मुल्क भर के कस्टम बॉन्डेड वेयर हाउसेस के मौजूदा ज़खायर की जांच पड़ताल कराई जाएगी। ब्रीफिंग के मुताबिक कस्टम्स बॉन्डेड वेयर हाउसेस की लाइसेंसिंग और सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने वज़ीर बराए दिफाई पैदावार मोहम्मद रज़ा हयात वराज ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। इस मौके पर दिफाई पैदावार के वज़ीर ने वज़ीर-ए-आज़म को तारीखी मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहिदे पर दस्तखत करने पर मुबारकबाद दी। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म को अपनी वज़ारत से मुतल्लिका उमूर और जारी तरक्याती मंसूबों पर पेशरफ्त से भी आगाह किया। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के दीगर उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने खित्ते और दुनिया भर में अमन व इस्तेहकाम के हुसूल के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी को फ़रोग़ देने के पाकिस्तान के पुख्ता अज़्म का इयादा किया है। उन्होंने ये बात बहरीन के वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ बिन राशिद अल ज़यानी से टेलीफोन पर गुफ्तगू के दौरान कही। बहरीन के वज़ीर ख़ारजा अल ज़यानी ने पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहिदे पर दस्तखत होने पर नायब वज़ीर-ए-आज़म को मुबारकबाद दी है। उन्होंने मुस्तकिल करीब में पाकिस्तान का दौरा करने का इरादा भी जाहिर किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने डॉक्टर अल-ज़यानी की पाकिस्तान के दौरे की ख्वाहिश का खैर मकदम किया और उनके नेक जज्बात पर शुक्रिया अदा किया। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी तरक्की और खुसूसी इक़दामात प्रोफेसर एहसन इकबाल की ज़ेर सदारत आज इस्लामाबाद में हंगामी रद्द-ए-अमल कमेटी का 13वां इजलास हुआ। इजलास में मुल्क भर में मानसून, दरियाओं और आबी वसाइल की मौजूदा सूरत हाल, मौसम की पेशगोई, तैयारियों के इक़दामात और हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए मरबूत इंतजामात का जायजा लिया गया। कमेटी ने खतरात कम करने और मुतासरा इलाकों के लोगों की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए ज़िलाई सतह पर बरवक्त इक़दामात की अहमियत पर जोर दिया। चेयरमैन ने तमाम मुतल्लिका महकमों और इमदादी इदारों के दरमियान करीबी राब्ता बरकरार रखने, तैयारियों और हंगामी इक़दामात पर बरवक्त रद्द-ए-अमल यकीनी बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया। वज़ीर-ए-आज़म की यूथ प्रोग्राम के चेयरमैन राना मशहूद अहमद खान ने कहा है कि आइंदा 3 साल के दौरान 20 लाख नौजवानों को कुदरती आफात से पैदा होने वाली सूरत हाल से निमटने की तरबियत दी जाएगी।
انہوں نے آج اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے موسمیاتی تبدیلی کے چیلنج سے نمٹنے کے لیے اجتماعی کوششوں پر زور دیا۔ چیئرمین پاکستان بزنس کونسل ضیاء بشیر اور اس کے چیف ایگزیکٹو آفیسر جاوید قریشی نے آج اسلام آباد میں وزیر خزانہ کے مشیر خرم شہزاد سے ملاقات کی۔ ملاقات میں سرمایہ کاری کے فروغ، نجی شعبے کی شمولیت مضبوط بنانے اور حکومت کے وسیع تر معاشی اصلاحات کے ایجنڈے کو آگے بڑھانے کے اقدامات پر بات چیت کی گئی۔ انہوں نے بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں، بینکوں اور ہوائی اڈوں کی مجوزہ نجکاری پر بھی تبادلہ خیال کیا، جس کا مقصد کارکردگی بہتر بنانا، ملک میں سرمایہ کاری کو بڑھانا اور نجی شعبے کی کئی زیادہ شمولیت کے ذریعے عوام کو بہتر سہولیات فراہم کرنا ہے۔ مشیر نے معاشی پالیسیوں کی تشکیل اور اصلاحات کے عمل میں کاروباری برادری سے مسلسل مشاورت کی اہمیت پر زور دیا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ صدر آصف علی زرداری نے مختلف ہائی کورٹس میں اضافی ججوں کی تقرری اور بعض اضافی ججوں کی مستقل ججوں کے طور پر توثیق کی منظوری دے دی ہے۔ صدر نے اسلام آباد ہائی کورٹ، لاہور، سندھ، پشاور اور بلوچستان ہائی کورٹس میں اضافی ججوں کی تقرری کی منظوری دی ہے۔ انہوں نے سندھ ہائی کورٹ اور لاہور ہائی کورٹ کے بعض اضافی ججوں کی مستقل ججوں کے طور پر توثیق کی بھی منظوری دی۔ صدر نے سپریم کورٹ کے ججوں کی تنخواہوں، الاؤنسز اور پنشن کو وفاقی آئینی عدالت کے ججوں کے برابر کرنے کی منظوری دی۔ انہوں نے 1997 کے حکم نامے میں ہائی کورٹ کے ججوں کی چھٹی، پنشن اور مراعات سے متعلق ترامیم کی بھی منظوری دی۔ صدر نے ہارون اختر کی وزیراعظم کے صنعت و پیداوار کے مشیر کے طور پر تقرری کی بھی منظوری دی۔ ISPR نے پاکستان بھر سے طلباء و طلبات کے لیے سمر انٹرنشپ پروگرام 2026 کا انعقاد کیا۔ اس موقع پر سینیٹر انوار الحق کاکڑ نے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نوجوانوں کو انتہا پسند اور ریاست مخالف بیانیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ذہنی، علمی اور فکری طور پر تیار کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ فتنہ اور ہندوستان کے دہشت گردوں کا بھرپور مقابلہ اور ان کے نیٹ ورک کا مکمل خاتمہ کرنا ہوگا۔ ISPR اور DHA انتظامیہ کے تعاون سے شجرکاری مہم 2026 کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ شجرکاری مہم میں نوجوانوں اور خواتین سمیت شہریوں کی بڑی تعداد نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ مہم میں مختلف اسکولوں اور ISPR انٹرنشپ کے طلباء نے بھی شرکت کی۔ شجرکاری مہم میں شریک افراد کا کہنا تھا کہ مانسون کی شجرکاری مہم ہریالی میں اضافے اور ماحول کے تحفظ کا ایک بہترین موقع ہے۔ انہوں نے موسمیاتی تبدیلی کے اثرات سے بچنے کے لیے زیادہ سے زیادہ درخت لگانے کی ضرورت پر زور دیا۔ آزاد جموں کشمیر الیکشن کمیشن نے آزاد جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی کے عام انتخابات 2026 کے تیسرے مرحلے کے نتائج کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ انتخابات پونچھ ڈویژن کے حلقوں میں ہوئے۔ ریڈیو پاکستان مظفر آباد کے نمائندے بادشاہ خان کے مطابق عوامی دست و بازو پارٹی کے امیدوار ساجد اقبال عباسی نے حلقہ LA 14 باغ 1 میں مسلم کانفرنس کے امیدوار اور سابق وزیر اعظم سردار عتیق احمد خان کو شکست دے دی ہے۔ پیپلز پارٹی کے ضیاء القمر نے حلقہ LA 15 باغ 2 میں مسلم لیگ نون کے امیدوار اور سابق وزیر مشتاق منہاس کو شکست دے دی۔ حلقہ LA 16 باغ 3 کا نتیجہ زیر التوا ہے۔ 12 پولنگ اسٹیشنوں پر دوبارہ پولنگ کے بعد نتیجے کا اعلان کیا جائے گا۔ اسی طرح پیپلز پارٹی کے امیدوار اور وزیر اعظم فیصل ممتاز راٹھور حلقہ LA 17 باغ 4 سے مسلم لیگ نون کے محسن عزیز کو شکست دے کر کامیاب رہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر رہنما اور جموں کشمیر پیپلز لیگ کے چیئرمین شیخ عبدالعزیز کی 18ویں برسی آج منائی جا رہی ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کی جانب سے جاری رپورٹ کے مطابق شیخ عبدالعزیز نے اپنی پوری زندگی اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق جموں کشمیر کے عوام کے حق خود ارادیت اور بھارت کے غیر قانونی قبضے سے آزادی کی جدوجہد کے لیے وقف کر دی۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ شہید رہنما نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ جیل میں گزارا اور وہ آخری سانس تک کشمیریوں کی آزادی کے لیے بے لوث جدوجہد کرتے رہے اور آج بھی کشمیری عوام کے لیے تحریک کا باعث ہیں۔
شام کی ایک عدالت نے سابق حکمران بشار الاسد کو ملک میں خانہ جنگی کے دوران جنگی اور انسانیت کے خلاف جرائم کے الزامات میں قصوروار قرار دیتے ہوئے ان کی غیر موجودگی میں سزائے موت سنا دی ہے۔ ریڈیو پاکستان آج سپہر 4:05 پر اپنے قومی نشریاتی رابطے پر اقلیتوں کے قومی دن کے حوالے سے ایک مذاکرہ نشر کرے گا۔ ریڈیو پاکستان خبروں کے اس بلیٹن کے فوراً بعد ایک اور قومی پروگرام میں جشن آزادی کے حوالے سے پیام پاکستان سیریز سلسلے کے تحت بین المذاہب ہم آہنگی اور رواداری مضبوط پاکستان کی بنیاد کے حوالے سے ایک خصوصی پوڈ کاسٹ نشر کرے گا۔ اور محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم گرم اور مرطوب رہے گا، تاہم شمال مشرقی پنجاب، بالائی خیبر پختونخوا، کشمیر اور ملحقہ پہاڑی علاقوں میں شام اور رات کے اوقات میں تیز ہوائیں چلنے اور کہیں کہیں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض بڑے شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد اور لاہور 35 ڈگری سینٹی گریڈ، کراچی اور کوئٹہ 32، پشاور 36، گلگت 34، مری 23، مظفر آباد 23، جبکہ سری نگر اور جموں 30 اور لیہ 19 ڈگری سینٹی گریڈ۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ، پتہ ہے radio.gov.pk اور facebook.com/radio pakistan news official پر بلیٹنز کی براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔